علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب رحمان کے لیے، جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ساری ہی کائنات دے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء نے ایک دوسرے کو ملنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی سے ملنا ہے تو کس طرح ملنا ہے۔ تھوڑا سا مسکرانا ہے، اور وہ دل سے مسکرانا ہے، اوپر اوپر سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، مسکرانا بھی نیکی ہے۔ آج کی حدیث کا عنوان روشنی کا سفر۔ آج بہت بڑا صدمہ ہوا ہے کہ علماء کے استاد، ہزاروں علماء کے استاد حضرت مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں۔ مرکز طیبہ مرید کے میں ناظم تھے محتم اللہ اور اللہ کے ولی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، کوئی بات نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں سنتے تھے، اور جماعت بھی ادھر کراتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند کرے۔ اتنے شاگرد ہیں ان کے کہ کئی مدرسوں میں علماء پڑھا رہے ہیں، آگے ان کے شاگرد، ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے انسان کچھ نہ کچھ کر کے جائے، ایسی کوئی نیکی کر کے جائے جس کا اسے قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اس نیکی کا اسے کام آئے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی علم کسی کو پڑھا جاتا ہے، وہ آگے علم سکھا رہا ہے، وہ اس طرح ہی ہے جیسے وہ دنیا میں ہی ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے جتنے، اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسکرانا بھی نیکی ہے۔ حدیث ترمذی کی ہے،
آپ نے فرمایا تبسو منہ کا، تبسو منہ کا، فی وجہ اخی کا لاکا صدقہ، مسلمان بھائی سے مسکرا کر پیش آنا تیرے لیے نیکی ہے۔ کوئی مطلب لینے آ گیا ہے، کسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ تو منہ ہی پھیر لے اس سے اور دور سے ہی دیکھ کے کہہ دے کہ یہ تو کسی کام کے لیے آ رہا ہے، چلو اسے دور سے ہی جھڑک دے۔ نہیں، اللہ کے بندو، کام آنا یا نہ آنا وہ تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مسکرا کے ملو، چہرے پہ بال نہ ڈالو، چہرہ برا نہ بناؤ۔ امام الانبیاء کائنات کے سردار نبی نے فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جو چہرہ بگاڑتے ہیں اپنا، کسی کو دیکھ کے بل ڈالتے ہیں، ان کے چہروں کو جہنم سے سیخیں گرم کر کر کے داغا جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پاس چار پیسے آ جائیں تو ہم تو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ او اللہ کے بندو اور میری بہنوں، جو بھی یہ حدیث سنے، اسے چاہیے کہ بہن بہن کو ملے تو مسکرا کے، بھائی بھائی کو ملے تو مسکرا کے، تھوڑا سا مسکرا کے اس کا حوصلہ بڑھے کہ یہ میرا بھائی میرے لیے مخلص ہے۔ یہ اللہ کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا، کائنات کے سردار نبی نے فرمایا، میرے نبی نے سارے طریقے بتائے ہیں۔ میرے نبی جا رہے ہیں، ساتھ معاذ ہے، معاذ بن جبل، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا، پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام کہہ رہے ہیں، اور حضرت معاذ کہتے ہیں سونیا مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر پڑھا کرو نماز کے بعد، رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، اے میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیرا ذکر کروں، و شکری کا اور تیرا میں شکر کروں، و حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کروں۔ یہ ہے میرے نبی کا طریقہ، امام الانبیاء کا طریقہ، کائنات کے سردار نبی کا طریقہ۔ یہ تو نہیں کوئی غریب رشتہ دار ہے، وہ دروازے پہ آ جائے تو آپ منہ بگاڑنا شروع کر دیں کہ یہ پیسے مانگنے ہی آیا ہوگا، یہ کسی مطلب سے ہی آیا ہوگا، اور اسے غریب بنایا تو اللہ نے، آپ کو امیر بنایا تو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو آپ بھی غریب ہو سکتے ہیں، آپ سے بھی پیسے اللہ تعالیٰ واپس لے سکتا ہے۔ اس لیے غریب آئے، کوئی رشتہ دار آئے، کوئی محلے دار آئے تو مسکرا کے ملو، یہ اخلاق ہے، اور اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے، اور سب سے اعلیٰ اخلاق اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سونیا اسی تانوں بڑے ہی عظیم اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آئے، مسافر ہو، مسکین ہو، غریب ہو، رشتہ دار ہو، اس سے مسکرا کے ملے۔ مطلب دینا تو وہ بعد کا مسئلہ ہے، اگر دو گے مطلب تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ کائنات کے سردار نبی فرما رہے ہیں تبسو منہ کا، فی وجہ اخی کا لاکا صدقہ،
کہ مسلمان بھائی سے مسکرا کر پیش آنا تیرے لیے نیکی ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ دولت آ گئی تو رشتہ داری بھول گئی، محلے داری بھول گئی، اپنے اور اپنے جو ہے بگانے ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے دربار میں جا کے جب پیش ہوگے تو پتہ چلے گا۔ یہ اللہ کے نبی اخلاق سمجھا رہے ہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہ اخلاق ہونا چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے آپ میں کہ جب بھی کوئی ملے، کسی سے ملے تو مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، اور اس کا دکھ اڑاؤ، اس کی پریشانی دور کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں کسی کی پریشانی دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن تمہاری پریشانیاں دور کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے آگے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرمائے۔ سب سے جو بھاری عمل ہے، جو وزنی عمل ہے نیکیوں میں، وہ اخلاق ہے۔ اخلاق اچھا ہے تو سارے عمل ہی اچھے ہیں، اگر اخلاق برا ہے تو اس کی نمازیں، اس کا قرآن، اس کا روزے، حج، زکوٰۃ کسی کام کے نہیں ہے۔ میرے اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ یہ رزق دینا یہ اللہ کی اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا۔ اس لیے میری سب سے گزارش ہے، جو بھی میرے چینل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر ایک بندہ بھی عمل کرنے والا بن گیا تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ سب کے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے بھی اخلاق اچھے کر دے۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ رب العالمین تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تو رحم و کرم فرما۔ اللہ ہمارے ملک پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ ہمارے ملک میں جو ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ ختم کر دے، امن عطا فرما۔ جو ظالم ہے یا اللہ ظلم کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں ان کے لکھے ہوئے تو ان کو برباد کر دے، ان کو پکڑ لے۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بیمار ہے شفاواں عطا فرما۔ اللہ میرا بیٹا بیمار رہتا ہے، اس کو اپنی رحمت سے، جو بھی میرے بھائی سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قبول کر لے گا۔ اللہ میرے بیٹے کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، جو بھی بیمار ہے سب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ بھائی زید کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ جو ہمارے استاد محترم عبدالسلام بٹوی صاحب دنیا سے آج چلے گئے، ان کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جتنے بھی میرے اساتذہ چلے گئے، میں ایک دفعہ گیا مرید کے، میں نے کہا جی مجھے جگہ کی ضرورت ہے، ادھر میرے کلاس فیلو ہے جو نائب امام ہے قاری رفیق محمدی صاحب، وہ مجھے لے گئے عبدالسلام بٹوی کے پاس۔ انہوں نے کہا جی یہ قاری صاحب ہے میرے کلاس فیلو، پڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرویو دو۔ عبدالسلام بٹوی صاحب نے 8ویں سپارے سے مجھ سے سنا، اتنا اخلاق اچھا تھا ان کا۔ اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، سب پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ اپنے پاس بلائے، اور جب اللہ کے سامنے ہم جائیں اللہ سارے گناہ معاف کر کے ہمیں دیکھ کر مسکرائے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ ہمارے لیے یہ حدیث سے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔